حضرت مالک بن دینار رحمتullah ایک مرتبہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک باندی جاہو جلال اور خدام کے ساتھ اس طرح جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرتا ہے؟ وہ باندی اس فقرہ کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ پھر سے کہو۔ حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے؟ باندی نے کہا کہ اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے کہ ہاں، اور فرمایا کہ یہ فقرہ تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا رستے میں مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب سامنے پیش کیا تو اس کے آقا کے دل پر حضرت مالک بن دینار کی ایک ہیبت سی چھا گئی اور کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہے؟ حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے گندگی مہکے آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال نظر آئے اور جمعے پڑ جائیں اور سر سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی ہو جائے گی اور منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتے ہیں، پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں، غم و رنج اور مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرضی اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ کو محبت ظاہر کرتی ہے، انتہائی بے وفا ہے، کوئی قول اور اقرار پورا نہیں کرے گی، اس کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ ہاں، مگر میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت بھی ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ سارا پانی میٹھا ہو جائے، اور اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان مطر ہو کر چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یا قوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو کبھی نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے بلکہ ایک ہی کے ساتھ محبت قائم رکھتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے، تمہارے والی یا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ سب نے کہا کہ وہی باندی بہتر ہے جس کی آپ نے خبر دی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں اور ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کی خریدنے کے لیے بہت ہی معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے۔ 5 وقتی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب تم کھانا کھانے بیٹھو
تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو۔ اللہ کی رضا اور مرضی کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اسے ہٹا دو۔ اس چیز پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و کرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا کہ تم نے شیخ کی باتیں سن لیں، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا کہ بالکل سچ ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا، تو اب سے آزاد ہے اور اتنا مال تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ اتنا مال تمہاری نظر ہے۔ میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیے۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اتار دیا اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔